السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رائے ایف پی۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ای بے اور امیزون میں ڈیفرنس کیا ہے، اور ای بے اور امیزون میں جو ہے کون کون سے ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے۔ تو ہمیں کون سی مارکیٹ میں پہلے جانا چاہیے، ای بے پہ یا امیزون پہ، کس مارکیٹ پلیس ہمیں سیل کرنا چاہیے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں ای بے کے اوپر۔ ای بے کے اوپر ہم اکاؤنٹ بالکل فری کریٹ کرتے ہیں۔ ہم پاکستان ڈیٹیل سے بنا رہے ہوں یا کسی دوسرے کنٹری کی ڈیٹیل پہ بنا رہے ہوں تو اکاؤنٹ ہمارا فری کریٹ ہوتا ہے۔ پاکستانی ڈیٹیل پہ یا ایشین کے کسی بھی کنٹری کی ڈیٹیل کے اوپر ہم نے ای بے کا اکاؤنٹ بنانا تو ہمیں پینیئر کی چاہیے ہوتا ہے، کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جس پرسن کی ڈیٹیل پہ چاہیے ہوتا ہے اس کی ساری ڈیٹیلز ہمیں ریکوائر ہوتی ہے۔ تو ای بے کا ہم اس طرح بنا سکتے ہیں، اور امیزون کا ہم نے بنانا ہے۔ امیزون بھی تقریباً ورلڈ وائڈ ہم کر سکتے ہیں ایک ہی اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے، لیکن ای بے جو ہے بیسٹ ہے۔ ای بے امیزون کے اوپر ہمیں ہر کنٹری کی پرمیشن لینی پڑتی، لیکن ای بے کے لیے ہمیں دوسرے کنٹری سے پرمیشن، دوسرے کنٹری میں سیل کرنے کے لیے پرمیشن نہیں لے، یعنی یہ ہم یو کے میں سیل کریں گے تو اسی اکاؤنٹ کے اوپر ہم یو ایس میں، اسی اکاؤنٹ کے اوپر ہم جرمن، اٹلی، فرانس، جس مارکیٹ میں ہم سیل کرنا چاہیں سیل کر سکتے ای بے پہ۔ لیکن امیزون کے لیے ہم جس کنٹری میں رجسٹرڈ ہوں گے ہمیں اسی میں ہی سیل کرنا ہوگا، اور دوسرے کنٹریز میں ہم نے سیل کرنے کے لیے ہمیں پرمیشن چاہیے ہوگی، یا پھر ہمیں ایف بی اے لازمی کرنا ہوگا۔ تو امیزون پہ جو ہے ایف بی اے ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں، اس کا بھی جواب یہ ہے کہ ہمیں ایف بی اے کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ہے ڈراپ شپنگ کے جو ای بے کے اوپر ہے ڈراپ شپنگ پھر بھی چل رہی ہے، لیکن امیزون کے اوپر جو ڈراپ شپنگ ہے امیزون نے بالکل جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایف بی ایم میں بھی اگر آپ پرانے اکاؤنٹ کے اوپر ایف بی ایم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کریں، اگر آپ نیو اکاؤنٹ اوپن کیا اور اس کے اوپر آپ ایف بی ایم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر ایف بی ایم نہ کریں، میرا مشورہ یہ ہے۔ اور ایف بی اے آپ نے کرنا ہے تو ایف بی اے بھی آپ جو ہے اولڈ اکاؤنٹ پہ کریں۔ نیو اکاؤنٹ کے اوپر آپ ایف بی اے کریں گے تو آپ کو پروڈکٹ بھی وہ سلیکٹ کرنی ہوگی جس کے اوپر کوئی ایشوز نہ آئیں۔ تو ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ ای بے کے بھی اوپر اکاؤنٹ فری بنتا ہے، امیزون کے اوپر بھی فری بنتا ہے، لیکن ای بے پر منتھ کوئی فی نہیں لیتا، ای بے سیلنگ فی لیتا ہے، لیکن امیزون کے اوپر آ جائیں تو امیزون پر منتھ ہمارے پلان کے مطابق فی لیتا ہے۔ ہم نے اگر بزنس پلان یا پروفیشنل پلان سلیکٹ کیا تو وہ ہمیں ای بے امیزون کو ہمیں $40، $39.99 یا پھر £25.99 ہمیں امیزون کو دینے ہوں گے۔ لیکن اس کے نسبت اگر ہم ای بے پہ سیل کریں گے تو ہمیں کوئی کسی قسم کی فی نہیں دینی ہوگی اکاؤنٹ کی، نہ ہمیں منتھلی فی دینی ہوگی۔ تو ہمیں ای بے کے اوپر جسٹ سیلنگ فی دینی ہوگی، یعنی کوئی پروڈکٹ ہم سیل کرتے ہیں تو اس کی سیلنگ فی 12.9% ہمیں اس صورت میں دینی ہوگی اگر ہماری سیل $1000 سے نیچے ہے۔ اگر ہماری سیل $1000 سے اباؤ ہے تو ہمیں ای بے کے اوپر جو ہے 10% فی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم چلے جائیں امیزون کے اوپر تو امیزون کے اوپر فکس فی ہے کیٹیگری کے لحاظ سے 15%، 8% سے لے کے 15%۔ تو وہ آپ دیکھ لیجیے کہ کون سی کیٹیگری میں فی کم ہے اس میں سیل کرنا ہے اور اس کیٹیگری کی سیل کیا ہے۔ تو ای بے امیزون کے اوپر جو ہے وہ 15% سیلنگ فی ہے، ای بے کے اوپر میکسیمم 12.9% فی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات رہی پیمنٹس کی، ای بے کے اوپر جو پیمنٹس ہمیں سٹارٹ میں نیو اکاؤنٹ کے اوپر ہمیں تقریباً 15 ڈیز، 7 ڈیز، 10 ڈیز، سم ٹائم 20 ڈیز بعد بھی ملتی ہے پیمنٹ۔ جیسے ہی ہمارا اکاؤنٹ تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے ہم تقریباً 10 سے 20 سیلز اس کے اوپر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ای بے ہمیں ڈے بائی ڈے ڈیلی پیمنٹ دینا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ ہم نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیلی پے کرے یا پھر ویکلی یا منتھلی۔ امیزون کے اوپر اس کی نسبت یہ امیزون ہمیں 15 ڈیز بعد ہی پیمنٹ دیتا ہے۔ اگر ہم نے پہلے لینی ہے پیمنٹ تو امیزون اس پیمنٹ میں سے 2.8 سے 4% الگ سے چارج کرے گا، وہ 15 ڈیز کے علاوہ اگر ہم نے 7 ڈیز میں لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم ای بے کے اوپر ڈراپ شپنگ کر سکتے ہیں، لیکن امیزون کے اوپر اس ٹائم ڈراپ شپنگ نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ہم ای بے کے اوپر ایف بی ایم کر سکتے ہیں، ہم گھر سے سٹاک رکھ کے سیل کر سکتے، لیکن آج کل امیزون میں ایشوز آ رہے ہیں تو ہم امیزون کے لیے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا اولڈ اکاؤنٹ ہے تو آپ کر سکتے، نیو اکاؤنٹ کے اوپر نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد رہی بات فیڈ بیکس کی، امیزون کے اوپر فیڈ بیکس کی ریشو 1% ہے،
2% سے 3% تک فیڈ بیک ریشو ہے، اور ای بے کے اوپر جو ہے وہ 5% سے 50% تک جو ہے فیڈ بیک ریشو ہے کہ کسٹمر جو چیز بائی کرتے ہیں وہ فیڈ بیک دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ای بے کے اوپر اگر ہم کوئی بھی پروڈکٹ لسٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کی پرمیشن نہیں لینی ہوگی سوائے ہیلتھ آئٹمز اور فیمس برانڈز کی آئٹم کے علاوہ۔ جبکہ امیزون کے اوپر ہمیں سیل کرنے کے لیے، کسی بھی کیٹیگری میں سیل کرنے کے لیے ہمیں کیٹیگری اپروول چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد ای بے کی جو کسٹمر سروس ہے، ای بے کی کسٹمر سروس ہمیں 5 days، ویسے تو 7 days اویلیبل، لیکن 5 days 24 hours اویلیبل ہوتی ہے، لیکن امیزون کی کسٹمر کیئر لائیو چیٹ 24/7 7 days 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی کمپیریزن جو میں نے کرنا تھا وہ کر دیا کہ ہم ای بے کے اوپر جو ہے وہ سیل کرنے میں سٹارٹ میں ہمیں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، جیسے ہی ہمارا اکاؤنٹ کے اوپر تقریباً 10 20 30 سیلز تک ہو جاتی ہیں، پھر ہمارا اکاؤنٹ تھوڑا سا میچور ہو جاتا ہے، فیڈ بیکس آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پیمنٹ ڈے بائی ڈے ڈیلی ملتی ہے، لیکن امیزون پہ ایسا نہیں ہے۔ جبکہ امیزون دیکھا جائے، امیزون دنیا کی نمبر 1 مارکیٹ پلیس ہے، اور ای بے نمبر 2 سیکنڈ نمبر پہ مارکیٹ پلیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا یہی کمپیریزن کروانا تھا کہ ہم ای بے کے اوپر کیا کر سکتے ہیں اور امیزون کے اوپر کیا کر سکتے ہیں، امیزون پہ فی کیا ہے، ای بے امیزون کی پالیسیز کیا ہیں، اور ہاں امیزون اکاؤنٹس جو ہے وہ بند کرتا ہے تو اس کو دوبارہ ری انسٹیٹ کرنے کے ہم چند اپیلز کرتے ہیں، اس کے بعد اگر ری انسٹیٹ امیزون کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں تو امیزون اس اکاؤنٹ کو ویسے ہی رہنے دیتا ہے۔ ہمیں سارا کچھ ایگزیکٹلی چاہیے ہوتا ہے دینے کے لیے، یعنی اگر ہم نے لسٹ کی ہوئی ہے اس کا سارا اسٹاک اپنے پاس سارا پروف دینا ہوتا ہے، جبکہ امیزون ای بے کے اوپر اس طرح نہیں ہے۔ ای بے کے اوپر ہم سیل کر سکتے ہیں، ای بے کے اوپر جو سسپینشنز آتی ہیں وہ ہم پرماننٹلی سسپینشن کے علاوہ باقی سسپینشن ہم ریموو خود ہی کر سکتے ہیں، پرماننٹلی سسپینشن بھی ریموو ہو جاتی ہے، وہ ایجنٹ کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں نے سارا کچھ بتا دی کہ ای بے کے اوپر کیا، ای بے اور امیزون میں ڈفرینس کیا ہے، ای بے میں کیا کیا چیزیں چاہیے، امیزون کے لیے کیا چیزیں چاہیے، اور باقی جو کویسچن آپ کا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔